آر ایس کہانی زون میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے دولت کی خاطر اپنے وفادار شوہر کو چھوڑ دیا، مگر وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ آخر میں اس کے ہاتھ صرف پچھتاوا ہی آیا۔ آئیے جانتے ہیں کہانی میں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ عدنان ایک محنتی اور ایماندار نوجوان تھا۔ اس نے اپنی پسند سے ہاجرہ سے شادی کی تھی۔ وہ ہاجرہ سے بے حد محبت کرتا تھا اور ہمیشہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی آمدنی بہت کم تھی۔ وہ دن بھر اپنے کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو سیمنٹ کی مزدوری بھی کرتا تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ ایک دن صبح عدنان نے آواز دی کہ ہاجرہ، اٹھ جاؤ، میرے لیے ناشتہ بنا کر دو، پھر مجھے کھیتوں میں بھی جانا ہے، آج بہت کام ہے۔ تو ہاجرہ نے غصے سے کہا، مجھے تنگ مت کرو عدنان، مجھے نیند آ رہی ہے، خود جا کر اپنا ناشتہ بنا لو۔ عدنان خاموشی سے خود باورچی خانے میں چلا گیا اور اپنا ناشتہ بنانے لگا۔ دوپہر کو جب وہ گھر واپس آیا تو دیکھا کہ ابھی تک کھانا بھی تیار نہیں ہے۔ تو عدنان نے کہا، ہاجرہ، ابھی تک کھانا کیوں نہیں بنایا؟ ہاجرہ نے کہا کہ دیکھو عدنان، مجھ سے یہ گھر کے کام نہیں ہوتے، خود کھانا بنایا کرو یا پھر کسی ملازمہ کا انتظام کر لو۔ عدنان نے نرمی سے کہا کہ ہاجرہ، ناراض مت ہو، میں کھانا بناتا ہوں، پہلے تو کھانا کھا لو، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری ہر خواہش پوری کروں، اگر ضرورت پڑی تو صبح کھیتوں میں کام کروں گا اور شام کو اور زیادہ مزدوری کروں گا۔ لیکن ہاجرہ مطمئن نہ تھی۔ ہاجرہ، میں اس غربت میں نہیں رہ سکتی، ہم نے پسند کی شادی کی تھی تو تم نے وعدہ کیا تھا کہ میری ہر خواہش پوری کرو گے۔ عدنان نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کرے گا۔ اس دن وہ کھیتوں کے بعد سیمنٹ کی مزدوری کرنے چلا گیا تو شام کو مزدوری ختم ہونے پر اس نے مالک سے اپنی دہاڑی لی اور سوچا کہ آج ہاجرہ کے لیے گجرے اور اس کے پسند جلیبی لے جاتا ہوں، شاید وہ خوش ہو جائے۔ وہ خوشی گھر پہنچا اور کہا، دیکھو ہاجرہ، میں تمہارے لیے گجرے اور جلیبی لایا ہوں۔ ہاجرہ نے بیزاری سے چیزوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم تو ہمیشہ ہی سستی چیزیں لے آتے ہو، مجھے تو سونے کی چوڑیاں چاہیے، یہ سب نہیں۔ عدنان خاموش ہو گیا، مگر اس نے پھر بھی حوصلہ نہیں ہارا۔ اگلے دن عدنان نے کہا کہ ہاجرہ، کل میرا ایک پرانا دوست شہر سے آ رہا ہے اور وہ ہمارا گاؤں گھومنا چاہتا ہے، ہمارے گاؤں کی سیر کرنا چاہتا ہے، تم اچھا سا کھانا بنا لینا، میں نہیں چاہتا کہ مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ جائے۔ ہاجرہ نے کہا، کون سا دوست؟ میں نے تو آج تک اس کا نام نہیں سنا۔ عدنان نے کہا، ہاں بھائی، اس کا نام اسلم ہے، اسلم، وہ میرا بہت پرانا دوست ہے اور شہر میں اس کا اپنا بڑا کاروبار ہے۔ یہ سن کر ہاجرہ کے دل میں خیال آیا کہ یقیناً عدنان کا دوست بہت امیر ہوگا۔ اگلے دن اس نے خاص طور پر اچھے کپڑے پہنے اور خود کو خوب سجایا۔ کچھ دیر بعد اسلم گھر پہنچ گیا اور کہا، اسلم، آؤ اندر آؤ، سفر سے تھک کر آ گئے ہوگے نا، پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ ہاجرہ نے بھی ادب سے سلام کیا اور کھانا پیش کیا۔ کھانا کھانے کے بعد عدنان نے کہا کہ اسلم، ابھی تم بیٹھ کر چائے پیو، میں کھیتوں کا ایک ضروری کام نمٹا کر آتا ہوں، پھر تمہیں پورا گاؤں گھماؤں گا۔ عدنان کے جاتے ہی اسلم نے ہاجرہ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اسلم نے کہا کہ آپ تو بہت خوبصورت ہیں، آپ کی یہاں شادی ہوئی ہے؟ ہاجرہ نے کہا، جی، میری اور عدنان کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ اسلم نے کہا، تو پھر آپ نے اتنے غریب آدمی سے شادی کیوں کی؟ آپ جیسی خوبصورت لڑکی کو تو کوئی بھی امیر شخص مل سکتا تھا۔ ہاجرہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ بس سمجھ لے، مجبوری میں ابھی یہ رشتہ نبھا رہی ہوں، اس غربت میں کون رہ سکتا ہے بھلا؟ عدنان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز کے لیے ترسنا پڑتا ہے، آج تک اس نے مجھے ایک سونے کی انگوٹھی بھی بنوا کر نہیں دی۔ تو اسلم مسکرایا اور بولا، فکر نہ کریں، سونے کی چوڑیاں دلانا تو میرے لیے ایک معمولی سی بات ہے۔ یہ سن کر ہاجرہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اسلم کی باتیں سن کر ہاجرہ کے دل میں دولت کی خواہش اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب وہ ہر وقت اسلم کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ چند دن گزرے تو عدنان نے محسوس کیا کہ ہاجرہ پہلے سے زیادہ تیار رہنے لگی ہے۔ عدنان نے پوچھا، ہاجرہ، آج کل تم بہت خوش رہتی ہو اور خوب تیار بھی ہوتی ہو، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاجرہ نے غصے سے کہا، کیوں؟
क्यों मुझे अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं है क्या? अब तुम लगाओगे क्या? अब तुम मुझ पर पाबंदियां भी लगाओगे क्या? अदनान ने कहा, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हाजरा ने कहा, मैं तुम्हारी हर बात का मतलब अच्छी तरह समझती हूँ। अदनान खामोश हो गया। उधर असलम चोरी छुपे फिर हाजरा से मिलने लगा। एक दिन हाजरा ने कहा कि मैं कब तक इस गुर्बत में रहूंगी, मुझे यहाँ से ले चलो असलम। असलम ने कहा, फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम्हें इस गरीब अदनान से हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा, फिर हम शहर में अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। हाजरा खुश हो गई। असलम ने एक मंसूबा बना लिया। वो अदनान के पास आया और बोला कि अदनान, मैंने शहर में तुम्हारे लिए एक अच्छी दुकान देखी है, अगर चंद दिन वहाँ काम कर लो तो कारोबार चल पड़ेगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अदनान खुश हो गया और कहा, दोस्त, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर मेरा कारोबार चल पड़ा तो मैं सबसे पहले हाजरा के लिए सोने की चूड़ियाँ खरीदूंगा। असलम दिल ही दिल में मुस्कुराया, क्योंकि यही तो वो चाहता था। अगले दिन अदनान शहर रवाना हो गया। अदनान ने कहा कि हाजरा, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। अदनान के जाते ही हाजरा खुशी से बोली, शुक्र है एक हफ्ते के लिए अदनान से जान तो छूटी। असलम हंसकर बोला, ये सब मेरा ही तो मंसूबा था, ताकि हम आराम से एक साथ वक्त गुजार सकें। दोनों बेफिक्र होकर मिलने लगे। एक हफ्ते बाद अदनान वापस आया, मगर उसकी किस्मत बदल चुकी थी। शहर में उसका खौफनाक हादसा हो गया था और वो व्हील चेयर पर घर लौटा था तो हाजरा उसे देखकर हैरान हो गई। हाजरा ने कहा, ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या हुआ है तुम्हें? अदनान ने उदास लहजे में कहा कि रास्ते में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, अब शायद मैं पहले की तरह चल भी न सकूंगा। यह सुनकर हाजरा के चेहरे पर अफसोस के बजाय नफरत आ गई और कुछ ही देर बाद अदनान ने देखा कि हाजरा अपना सामान बांध रही है। अदनान ने पूछा, हाजरा, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? हाजरा ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, पहले ही तुम्हारे पास कुछ नहीं था, अब तुम माजूर को में आन की आंखों में आंसू आ गए। अदनान ने कहा, हाजरा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, आखिर मेरी मोहब्बत पे क्या कमी रह गई है? हाजरा ने कहा, मोहब्बत से पेट नहीं भरता, मैं गुर्बत में नहीं रह सकती। इतने में असलम भी आ गया। अदनान ने दुख भरे लहजे में कहा कि असलम, मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा था, मगर तुमने तो मेरी ही ज़िंदगी बर्बाद कर दी। असलम खामोश रहा। हाजरा ने अदनान की तरफ आखिरी बार देखा और बोला, चलो असलम, अब हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। दोनों अदनान को तन्हा छोड़कर चले गए। अदनान बेबस होकर उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सिर्फ इतना ही कह सका कि शायद मेरी मोहब्बत सच्ची थी, मगर उसकी ख्वाहिश मेरी हैसियत से कहीं बड़ी। हाजरा असलम के साथ शहर आ गई। वो बहुत खुश थी। उसे यकीन था कि अब उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। वो एक बड़ी और खूबसूरत कोठी देखकर खुशी से बोली, वाह असलम, ये तो बहुत शानदार घर है, अब मेरी ज़िंदगी वाकई बदल गई है। दोनों अभी खुशी के लम्हात गुजार ही रहे थे कि अचानक असलम के मुलाजिम का फ़ोन आ गया। सर, वो बड़ा घबराया हुआ था। कहा, सर, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है और दूसरी कंपनी भी मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। यह खबर सुनकर असलम के हाथ से फ़ोन गिर गया। असलम ने कहा, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर कुछ ही दिनों में उसने हाजरा से कहा, अब हमें ये घर छोड़ना होगा, मैं कर्ज़ों में डूब चुका हूँ, हमें एक छोटे से किराए के घर में रहना पड़ेगा। हाजरा ये सुनकर परेशान हो गई। मैं उस छोटे से घर में कैसे रहूँगी, मेरे तो बड़े ख्वाब थे। असलम ने गुस्से से कहा, अब हालात यही हैं, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। चंद दिन बाद दोनों एक तंग और मामूली से घर में मुंतकिल हो गए। असलम ने कहा, सारा दिन मैं काम की तलाश करता रहता हूँ, मगर कुछ नहीं बनता। एक दिन असलम थका हुआ घर आया तो हाजरा से कहा कि खाना ले आओ, मैं थक गया हूँ। हाजरा शर्मिंदा होकर बोली, मुझे खाना बनाना नहीं आता, पहले अदनान ही सारा काम करता था और खाना बनाता था। यह सुनकर असलम को सख्त गुस्सा आ गया। क्या तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता, सिर्फ दूसरों की दौलत देखना आती है? हाजरा खामोश हो गई। महीने गुजरते गए मगर हालात बेहतर न हुए। एक दिन हाजरा ने कहा, असलम, आखिर कब तक हम इस तंगी में रहेंगे? असलम गुस्से में आ गया। मेरा कारोबार जैसे ही संभलने लगता है तुम्हारी नहुसत सामने आ जाती है, तुम बहुत लालची औरत हो, अब मैं तुम्हारे साथ मस्जिद नहीं रह सकता। हाजरा ने रोते हुए कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो असलम, मैंने तुम्हारे लिए अपना शोहर छोड़ा था। असलम ने कहा,
یہ تمہارا فیصلہ تھا، میرا نہیں۔ یہاں سے چلی جاؤ اب یہاں سے۔ اسلم نے اسے گھر سے نکال دیا تو ہاجرہ سڑکوں پر آ گئی۔ اس کے پاس نہ گھر تھا، نہ سہارا تھا، نہ پیسے تھے۔ وہ خود سے کہنے لگی کہ میں نے اسلم کے لیے عدنان کو چھوڑ دیا، لیکن آج اسلم نے مجھے ہی چھوڑ دیا۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ چند ہی دنوں میں اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ بھوک اور بے بسی نے اسے سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتی، اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ 1 سال گزر گیا۔ اب اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، چہرہ مرجھا گیا تھا۔ وہ ہر وقت پچھتاوے میں ڈوبی رہتی تھی۔ وہ اکثر روتے ہوئے کہتی کہ کاش میں نے عدنان کی محبت کی قدر کی ہوتی۔ اگر میں صبر کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسے اب سمجھ آ چکی تھی کہ دولت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، مگر سچا اور وفادار انسان بہت مشکل سے ملتا ہے۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ جس دن ہاجرہ عدنان کو چھوڑ کر گئی تھی، اس کے بعد عدنان کی زندگی میں ایک نیک اور وفادار خاتون فاطمہ آئی تھی۔ اس نے عدنان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، اس کا حوصلہ بڑھایا اور اس سے چھوٹا کاروبار کروایا اور اس کاروبار کو کامیاب بنانے میں اس کی مدد کی۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے عدنان کی محنت اور صبر میں برکت عطا کی۔ اس کا کاروبار ترقی کرتا گیا اور وہ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔ ایک دن فاطمہ نے عدنان سے کہا کہ عدنان، ڈاکٹر کے پاس بھی تو جانا ہے نا، چیک اپ بھی کروانا ہے۔ عدنان نے کہا جی ہاں، پہلے راستے میں ایک ضروری کام کر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ دونوں گاڑی میں جا رہے تھے کہ سڑک کنارے ایک بے حال عورت پر نظر پڑی فاطمہ کی۔ تو فاطمہ نے کہا عدنان دیکھیں، وہ عورت بہت مجبور لگ رہی ہے، آئیے اس کی مدد کرتے ہیں۔ عدنان گاڑی سے اترا۔ جیسے ہی اس نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ تو ہاجرہ تھی۔ ہاجرہ نے عدنان کو دیکھتے پہچان لیا اور روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی۔ ہاجرہ نے کہا کہ عدنان، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی غلطی کی سزا بھگت لیا تھا۔ دولت کی لالچ میں آ کر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ سچی محبت دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ عدنان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا کہ ہاجرہ، جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم میرا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر فاطمہ نے میرے مشکل وقت میں میرا ہاتھ تھاما۔ آج میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے کہا کہ آج اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا ہے جس کی کبھی تم خواہش کرتی تھی، دولت، عزت، کامیابی، لیکن یہ سب مجھے صبر اور محنت کے بعد ملا ہے، نہ کہ کسی کو دھوکہ دے کر۔ ہاجرہ خاموشی سے روتی رہی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد عدنان اپنی کمپنی میں نئے ملازموں کا انٹرویو لے رہا تھا۔ اس کا مینیجر ایک امیدوار کو اندر لے کر آیا۔ عدنان نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اسلم کھڑا تھا۔ اسلم نظریں جھکائے شرمندہ کھڑا تھا۔ اسلم نے کہا عدنان، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دو۔ عدنان نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، مجھے تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، لیکن مجھے صرف اس بات کا دکھ تھا کہ تم نے میری دوستی اور اعتماد کو توڑا۔ اسلم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ عدنان نے کہا چلو کل سے تم نوکری پر آ جانا۔ ہر انسان کو اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ اسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت ہمیشہ انسان کو خوشی نہیں دے سکتی۔ سچا رشتہ اعتماد، محبت اور وفاداری سے قائم رہتا ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے والا ہی اصل اپنا ہوتا ہے۔ لالچ انسان سے اس کی خوشیاں، عزت اور سکون سب کچھ چھین لیتی ہے۔ صبر، محنت اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو آخر کار کامیابی ضرور ملتی ہے۔